الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکہ مردفین۔ اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے سورۃ انفال میں غزوہ بدر کا بیان کیا ہے۔ سرن اس طرح ہے، آپ کو پتہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر کافروں نے، مشرکوں نے جناب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا۔ اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف شہر جو ہے وہ مہیا کر دیا، وہاں کے لوگ مسلمان ہو گئے، انہوں نے دعوت دی آپ کو، تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ آپ چلیں وہاں مدینہ طیبہ۔ پھر اس کے بعد آپ خود تشریف لے گئے، لیکن مکہ والوں نے پیچھا نہ چھوڑا اور چھیڑ چھاڑ نہیں چھوڑی۔ آتے تھے مسلمانوں کے، کبھی اونٹ بھگا کے لے جاتے، کبھی بکریاں لے جاتے، کبھی کسی کو مار پیٹ جاتے، تو اللہ نے پھر جہاد کی اجازت دے دی کہ اب تم بھی کھڑے ہو جاؤ اور ان کا مقابلہ کرو۔ تو مکہ والوں نے ایک پروگرام بنایا، شام کی طرف ان کی تجارت ہوتی تھی، تو قافلے میں 650 من سونا، اتنی ان کو جو ہے تجارت ہوئی اور نفع ہوا، تو انہوں نے پروگرام بنایا کہ یہ سارے کا سارا مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے اور ایک فیصلہ کن مارکا ہوگا۔ تو اس کے لیے وہ وہاں سے نکلے، مکہ مکرمہ سے 1000 کا لشکر لے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کے نکلے، جن کی تعداد 313 کے قریب تھی۔ زیادہ بوڑھے بچے تھے، چند نوجوان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو تھے قافلہ کو روکنے کے لیے، لیکن قافلہ تو نکل گیا اور وہ میدان میں آ گئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اپنے ساتھیوں سے کہ اب کیا کرنا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ جناب ہم لڑیں گے، آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے۔ ہم کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہے، جن نے کہا تھا تو اور تیرا رب جا کے لڑو، محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعالی اللہ، یہ شیوا ہی نہیں با وفاؤں کا، دودھ پیا ہے ہم نے غیرت والی ماؤں کا۔ نبی کا حکم ہو پھاند جائے سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرے اللہ اکبر میں۔ کفار مکہ کیا چیز ہے، ہم دیہوں سے لڑ جائیں، سنان نیزہ بن کے باطل کے سینے میں گڑ جائیں۔ حضرت ارشاد حکم بولو فرماؤ کن سے ٹکرانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے جب امت جہاد پہ لگ گئی، جہاد کا مارکہ برپا ہونے لگا، آپ خوش ہو گئے کیونکہ آپ کی زندگی کا مقصد مشن جہاد والا پورا ہو گیا۔ لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کہ تم ولیوں کے امام اور میں رسولوں کا امام، تو سارے سو جاؤ، صبح جنگ جیت لیں گے ہم برکت تبرک سے۔ نہیں، ساری رات روئے گڑ گڑائے اللہ کی جناب میں کہ یا اللہ ڈال دے خیر مجھے، بھر دے جھولی میری، سن لے میری فریاد۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو آسمانوں کا مہمان بنا دے میری بگڑی، بھر دے میری جھولی۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے، جو نبیوں رسولوں کا سردار ہے۔ یا اللہ اگر اپنا نام باقی رکھنا چاہتا ہے تو ان کی مدد فرما دے، ان کی مدد فرما دے، اور جو تو نے مجھ سے وعدے کر رکھے ہیں ان کا واسطہ اتار دے آج اپنی مدد، اور اپنی مدد کر دے۔ اگر جہاد رہے گا مجاہدین رہیں گے تو تیرا نام بھی رہے گا، اگر جہاد نہیں رہے گا مجاہدین نہیں رہیں گے تو تیرا نام بھی نہیں رہے گا۔ روئے گڑ گڑائے اپنی امت کو سبق دیا کہ اے میری امت، میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والوں، وارے وارے جانے کا دعویٰ کرنے والوں، اگر تم نے بھی مشکل کشائی کروانی ہو، حاجت روائی کروانی ہو، اور تم نے بھی اگر صحت لینی ہو، رزق لینا ہو، تم بھی اسی کو پکارنا۔ میں تمہارا پیغمبر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھ پر ایک مشکل گھڑی آئی تھی جب مکہ مدینہ کی ساری کمائی مجھے میدان میں لانی پڑی تھی، تو میں نے بھی اسی کو پکارا تھا۔ میرا مشکل کشا حاجت روا بھی وہی ہے۔ اے میری امت، تمہارا مشکل کشا، تمہارا حاجت روا بھی
وہی ایک اللہ ہے. یہ سبق دیا آپ نے اپنی امت کو. صبح صف کے سامنے صف آئی، ادھر کافروں کی صف تھی، سامنے مسلمانوں کی صف تھی. جیسے اس وقت طریقہ تھا کہ جوان جوانوں کو للکارتے تھے، تو پھر قریش کے 3 بہادر آئے میدان میں، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، 3 آئے. یہ قریش کے ہیرے تھے. ان میں سے ایک ایک آدمی 100 سے مقابلہ کرنے والا تھا. اور ان قریش کو کبھی میدان میں نکلنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، کیونکہ ان کی ٹکر کا کوئی تھا ہی نہیں، اور نہ ان کو کوئی للکارتا تھا. بڑے بڑے جدی پشتی بہادر ڈاکو لٹیرے، لوٹ مار کا دور تھا. قریش کا قافلہ آتے ہوئے دیکھ کے راستہ چھوڑ جاتے، کنی کترا جاتے، تلواریں میانوں میں ڈال، بابا قریش قریش بابا. ایک احترام تھا بیت اللہ کی وجہ سے، اور ایک قریش کی بہادری مسلم تھی، کوئی ان کے سامنے نہیں آتا تھا. جب یہ تینوں میدان میں آئے تو انہوں نے للکار لگائی کہ اے مسلمانوں، کیا تم میں کوئی ہے کہ اس میں دم خم ہو، لڑے آج. آج قریش کے ہیرے میدان میں ہیں. ہے کوئی مائی کا لال جس نے اپنی ماں کو رلانا ہو، بچوں کو یتیم کرانا ہو، بیوی کو بیوہ کرانا ہو؟ آئے آج قریش کے میدان سامنے آ کے لڑے ہم سے. تو پھر مدینہ شریف کے 3 کاشتکار نکلے تھے، انصاری نکلے تھے، اور تلواریں لے کے ان کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر. یہ بہت بڑی بات تھی کہ قریش کے سامنے کھڑے ہونا. مدینہ کے انصار آ کے کھڑے ہو گئے. کہتے کون ہو تم؟ کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم تمہارے وہ دشمن، ہم تمہارے وہ دشمن جنہوں نے تمہارے دشمن محمد کو پناہ دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم وہ ہیں. دانت پیس کے رہ گئے قریش، کیونکہ ایک سردار پکڑے کسی کو، دوسرے کہتے ہاتھ لگا کے دکھا. بہت بڑی بات تھی کہ قریش کو مدینہ کے کاشتکاروں نے للکارا. جہاد اسلام غیرت اور بہادری پیدا کرتا ہے. تو دیکھ کے کہنے لگے کہ ہماری توہین ہے تم سے لڑنا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکال ہمارے رشتہ دار، ہماری برادری نکال. آج 2 ہاتھ ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا حمزہ جی اٹھو چلو، علی رضی اللہ تعالیٰ جی اٹھو، قم یا عبیدہ اٹھو. پھر ادھر سے حمزہ، علی، عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم آئے. پھر قریش کے سامنے قریشی آئے، خون کے سامنے خون آیا، برادری کے سامنے برادری آئی. اور اللہ نے اس کا نقشہ کھینچ کے قرآن میں اتار دیا. ہذان خصمان اختصموا فی ربہم. کوئی لڑتا ہے زمین پر، پہاڑ کے ٹیلوں پر، کوئی برادری کے بت کے لیے، کوئی عورت کے پیچھے. میں عرش والا گواہی دوں، میں عرش والا گواہی دیتا ہوں کہ یہ 2 گروہ میرے بارہ میں لڑے تھے. مسلمانوں بدر میں کوئی قتل کا بدلہ نہیں تھا، کسی زمین کے ٹکڑے کے لیے لڑائی نہیں تھی، اور حج کے لیے بھی نہیں تھی. کوئی حج تو فرض نہیں ہوتا. زکوٰۃ پر بھی لڑائی نہیں ہوئی کیونکہ زکوٰۃ فرض تو نہیں ہوتا. روزہ اگرچہ فرض ہو چکا تھا، لیکن یہ لڑائی عقیدے پر تھی. عقیدے دین پر یہ لڑائی تھی. یہ لڑے اللہ کی راہ میں. جناب علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیامت کا دن ہوگا، میں اور میرے ساتھی گھٹنوں کے بل بیٹھیں گے اللہ کی جناب میں. میدان محشر ہوگا، اگلے پچھلے سب موجود ہوں گے، اور ہم عرض کریں گے کہ یا اللہ پوچھو ان سے کیوں لڑے تھے ہم سے. اللہ کو تو سب پتہ ہے. جیسے یہ سیاسی لیڈر ہوتے ہیں نا، کنونشن ہوتا ہے، پوچھو جی اپنے لیڈر کو، قائد کو کچھ کرنے، کہتے ہیں پوچھو جی ان سے ہم نے کیا کیا اور ہم نے کیا تکلیفیں بڑھا. بہت بڑی بات ہے. علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم کہیں گے کہ یا اللہ پوچھو ان سے، یعنی کہ یہ تیرے لیے ہم سے لڑے تھے اور ہم ان سے تیرے لیے لڑے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب میدان محشر میں آئے گا، سارے اگلے پچھلے موجود ہوں گے، شہداء آ جائیں گے، ان کے گلوں میں تلواریں لٹک رہی ہوں گی،
اور ان کے زخموں سے خون بہہ رہا ہوگا، رنگ تو خون کا ہوگا لیکن خوشبو کستوری کی ہوگی۔ ساری دنیا ان کو دیکھے گی کہ اللہ کے دائیں طرف، اللہ کا سب دایاں ہے، دائیں طرف کھڑے ہوں گے قطار میں، ساری دنیا ان کو عزت سے دیکھے گی، اور اللہ ان کی طرف دیکھے گا تو مسکرائے گا، اور جب مسکرائے گا تو حساب کتاب ختم، دوستوں سے کیا حساب لینا۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اللہ نے مدد کی، تینوں نے ان تینوں کو ختم کر دیا۔ عتبہ کٹ گیا، شیبہ کٹ گیا، ولید کٹ گیا۔ جب ان کے تین بڑے کٹے تو پھر انہوں نے بے اصولی کی، جو ہمیشہ بے اصولی کرتے آئے ہیں کافر۔ پھر 1000 چڑھ گیا 313 پر، ان ہتھوں پر، بوڑھوں بچوں پر 1000 جابر قسم کے جدید اسلحہ جو ان کے پاس تھا لے کے چڑھ گئے ان پر۔ اللہ کے رسول نے دعا کی ہوئی تھی، پھر اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، جبریل یا رب جلیل میں لے جا فرشتوں کو، لے جا۔ بدر کے اندر فرشتے باقاعدہ لڑے ہیں، باقی جنگوں میں آئے ہیں ڈرانے کے لیے، روب ڈال کے لڑائی بدر میں ہوئی، فرشتے بھی آ کے لڑے، پھر گھمسان کا رن پڑا۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں میدان میں کھڑا تھا، ادھر بھی ایک بچہ کھڑا تھا، ادھر بھی ایک بچہ کھڑا تھا۔ میں نے کہا کاش آج کوئی جوان کڑیل گبرو ہوتے، میرے دائیں بائیں مزہ آتا جہاد کا۔ بچے کھڑے ہیں، ابھی میں سوچ رہا تھا کہ ایک بچہ کہتا ہے یا ہمیں ارے نہیں ابا جہل، چچا ان میں ابو جہل کون ہے؟ میں بڑا حیران ہوا، پھر تو اپنی عمر تو دیکھ۔ ابھی میں اس کی بات پہ غور کر رہا تھا تو ادھر والا بولتا ہے یا ہمیں ارے نہیں ابا جہل، چچا ابو جہل ان میں سے کون ہے؟ میں نے کہا کیا مقصد ہے تمہیں ابو جہل سے؟ وہ تو ان کا کمانڈر ہے، سردار ہے، سر سے لے کے پاؤں تک لوہے میں، لوہے کی ٹوپی، لوہے کی زرہ، وہ تو بہت بڑا ان کا بہادر کمانڈر۔ تمہارا کیا مسئلہ ہے اس سے؟ مر جائیں گے یا ماریں گے مردود ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا محبوب باری کو، اڑا دیں گے آج۔ اس نے اس سے میٹنگ نہیں کی، اس نے اس سے میٹنگ نہیں کی، اپنے جذبات ہیں، اور ہمیشہ مسلمان بچوں جوانوں شہینوں کے ٹارگٹ بہت اونچے ہوا کرتے ہیں۔ فقاتلوا ائمۃ الکفر، کمانڈر نے، بعد کی بات ہے کہ کمانڈر نے بھیجا تھا پیغام دشمنوں کے کمانڈر کو کہ ہم وہ لوگ ہیں جو تختوں سے بادشاہوں کو اچک لیا کرتے ہیں۔ سوچ سمجھ کے آنا ہمارے پاس کیا دور تھا، یا اللہ عزت و غیرت کا دور۔ تو جب میدان کے اندر کافر کٹے، لڑائی ختم ہوئی، گھوڑوں نے بھاگنا بند کیا، گرد و غبار چھٹا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اثر دکھا گئی تھی۔ 70 لاشوں کے ڈھیر پہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح کا جھنڈا لہرا رہے تھے۔ 17 رمضان، مسلمانوں یہ بھی رمضان کا سبق ہے، جہاد، جرت، شجاعت، غیرت، اور 70 کافر ان کی مشکیں باندھی جا رہی تھی، ان کو قید کیا جا رہا تھا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معلم، قاری، استاد بنا کے بھیجا تھا مدینہ طیبہ کے اندر۔ انہوں نے محنت کی، اللہ نے برکت ڈالی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہجرت کر کے، آدھا مدینہ مسلمان ہو چکا تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے ساتھیوں کے ساتھ، مصعب بن عمیر گزرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے جھک کے جا رہے تھے کیونکہ ایک ہی کپڑا باندھا ہوا تھا، سیدھے ہوتے تھے تو ننگے ہوتے تھے، اس کو باندھا ہوا تھا، کانٹے لگائے ہوئے تھے، اور جھک کے ایسے جا رہے اور سلام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، آپ کی نظر میں دنیا کی کوئی قدر نہیں تھی، لیکن مصعب کی یہ حالت دیکھ کے آپ نے کہا میرے ساتھیو، اس جوان کو میں نے مکہ میں دیکھا ہے، مکہ کا خوبصورت ترین یہ جوان، اور جب یہ پوشاک پہن کے، زلفوں کو تیل لگا کے اور عطر میں مس کر کے جب یہ سواری پہ نکلتا تھا تو مکہ کے لوگ، مرد اور عورتیں، کوٹھوں پہ چڑھ کے مصعب کی شان اور اس کا آنا دیکھتے تھے۔ کیا کر و فر ہے، آج اسلام نے اس کی یہ حالت کی ہوئی ہے۔ آج بدر کے میدان میں یہ بڑا خوش نظر آ رہا ہے،
بہت خوشی ادھر ادھر بھاگ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ قیدیوں کو باندھا جا رہا ہے. تو ایک قیدی کو دیکھا تو پہچان گیا. باندھنے والے کو کہتا ہے کس کے باندھ، بڑی موٹی مرغی ہے یہ، اور فیصلہ ہو رہا ہے کہ فدیہ لے کے ان کو چھوڑنا ہے. اس کی ماں بڑی امیر ہے مکے میں اس کی ماں کو جانتا ہوں، بہت دولت ہے اس کے پاس، اپنا بچہ چھڑانے کے لیے پیسہ دے گی، اسلام امیر ہوگا، ہتھیار خریدیں گے. کس کے باندھ جانے نہ پائے یہ. وہ قیدی جو لیٹا ہوا تھا نیچے، اس نے دیکھا، وہ بھی پہچان گیا. اس نے کہا مصعب تو میرا سکا بھائی ہے، وہ تیری ماں نہیں ہے؟ اس کو کہتا ہے کس کے باندھ. کچھ تو خیال کر لے یار، تھوڑا سا اس کو کہہ دے کہ مشکل ڈھیلی رکھ. وہ بچپن لکپن ایک چولہے پہ بیٹھنا، کٹھے کھانا کھانا، ماں مصعب ماں 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 بڑا یاد کرتی ہے. وہ گلی محلہ، وہ اپنا علاقہ، وہ رہن سہن، بڑی درد انگیز باتیں یاد کرائیں. لوگ کہتے ہیں عذاب ہے، یاد ماضی، سارا کچھ یاد کرایا. لیکن صبغت اللہ، جب رب کا رنگ چڑھ جاتا ہے پھر یہ نازک رشتے پاؤں کی زنجیر نہیں بنا کرتے. مضبوطی کے ساتھ اس کو کہتا ہے خاموش، زیادہ بولنے کی کوشش نہ کر، اللہ کی قسم تو میرا بھائی نہیں ہے، میرا بھائی تو وہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے. اور اس طرح کے جن کو باندھ دیا گیا. اب کیا کرنا ہے ان کا فیصلہ؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے پوچھا کیا کرنا ہے؟ جناب پہلا موقع ہے، یہ قیدی بنے ہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے، احسان کر کے ان سے پیسے لے کے فدیہ لیں، اسلام کو ترقی ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی مسلمان بھی ہو جائے. عمر رضی اللہ تعالیٰ، جی آپ کا کیا مشورہ؟ میرا مشورہ آپ لوگوں سے نہیں ملتا. بھائی مشورہ تو دے. کہتے جی میرے رشتہ دار میرے والے کرو، ابوبکر کے دار ابو بکر کے والے کرو، علی کے دار علی کے والے کرو، ان کی گردنیں اڑائیں، عرش پر رب دیکھ کے خوش ہو کہ ہمارے دلوں میں ان کی کوئی محبت نہیں. عمر تمہارا مشورہ سخت، جی مشورہ ہی ہے، فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے. ادھر آپ نے زید کو بھیجا جاؤ مدینہ میں خوشخبری دے دو فتح کی. وہاں جو منافق تھے وہ بچوں عورتوں کو بیمار کو بوڑھا گھر میں پڑا تو وہ بول مارتے تھے گئے مسلمان گئے بس گئے. وہ شیروں کے بات میں ہاں کوئی واپس نہیں آ پائے گا. اللہ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ مجاہدین جہاد کے حوصلے بڑھائے جائیں، مدد. لیکن لوگ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اور مجاہدین پہ جب بھی کوئی تکلیف کہتا گئے ہو گئے نہیں، یہی ہے اللہ کے فضل سے سب کچھ ہے سب کچھ ہے. کہتا ہے گئے. یہ منافقوں کا کام ہے خوش ہونا اور یہ جو ہے کہنا گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد قیامت تک رہے گا. تو پھر جہاد کس نے کرنا ہے؟ مجاہدین نے. تو اس کا مطلب ہے مجاہدین بھی قیامت تک رہیں گے، کوئی ان کا بال ٹیڑھا بیکا نہیں کر سکتا. حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، اونچ نیچ، یہ تو آتی ہے اور چلتی. منافق کہتے تھے گئے. جب زید رسول وسلم کی اونٹنی پر، آپ نے اپنی اونٹنی دی تھی، آ رہا تھا، دور سے دیکھ او محمد کی اونٹنی آ رہی ہے، محمد گیا صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے باتیں جو کی ساری الٹ، بڑی پریشانی تھی عورتوں کو بچوں کو. جب زید قریب آیا تو بچوں نے پوچھا، ہاں عورتوں نے پوچھا، اور جو وہاں بیمار کمزور تھے، زید کچھ زیادہ چوٹیں تو نہیں لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ سب سے زیادہ فکر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. کچھ چوٹیں ضرور کر 70 کافر مر گئے ہیں اور 70 کی مشکیں باندھ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے. بس منافقوں کے سر میں خاک پڑ گئی. ادھر بھی بھگوڑے گئے مکے میں، جہاں سانس لیا وہاں تو ابو لہب وہاں تھا، وہ نہیں آیا تھا. آیا پتہ چلا کہ میدان سے ایک ایلچی آیا ہے، آ کے پوچھتا ہے سنا کتنے مارے پھر اور قید کتنے کیے ہیں؟ اس نے کہا اتبا کٹ. اتبے سے تو لڑ ہی کو نہیں سکتا. کہتا شیبہ بھی مر. شیبہ کہتا ولید ابو جہل. کہتا خون چڑھا ہوا، یہ اتنے بڑے بڑے سردار یہ مر سکتے ہیں؟
خون چڑھا ہوا ہے اس کو. اس سے پوچھو صفوان کہاں ہے. صفوان سردار تھا, وہ وہاں بیٹھا تھا. اس سے پوچھو صفوان کہاں ہے, اس کو بھی کہہ دے گا کہ مر گیا ہے. انہوں نے کہا صفوان کہاں ہے, کہتا یہ بیٹھا ہے. بڑے حیران ہوئے, ہوا کیا؟ تو ابو لہب کو غصہ آیا, اور تم نے ناک کٹوا دی قریش کی. محمد کی فوج میں تو اتنی جرت تو نہیں تھی صلی اللہ علیہ وسلم. مقابلہ ہوا کیا؟ اور کہا چپ کر چاچا, تانا نہ دے. وہاں منظر ہی کوئی اور, بڑی لڑائیاں دیکھی ہیں, بڑے مار کے لڑے ہیں وہاں. تو ایسے لگتا تھا جیسے ہمیں کسی نے پکڑ رکھا ہے اور محمد کے ساتھ ہی ہمیں کاٹ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور سن چچا, ایک بات کی سمجھ نہیں آئی. رنگ برنگے گھوڑے تھے اور سبز سفید پگڑیوں والے بیٹھے تھے, اور انہوں نے وہ تباہی ڈالی ہمارے اندر, مارا. پتہ نہیں وہ فوج محمد نے کہاں سے منگوائی تھی صلی اللہ, اس کی سمجھ نہیں آئی. خیمے میں بیٹھا تھا عباس کا غلام, وہ ساری باتیں سن رہا تھا. تو اس نے خیمہ اٹھایا جب یہ بات ہوئی. وہ فرشتے تھے جناب جو تمہاری ٹھکائی کے لیے اللہ نے بھیجے تھے, مجاہدین کی مدد کے لیے. ابو لہب کو غصہ تو پہلے چڑھا ہوا تھا, جا کے اسے لڑنے لگے, وہ بھی آگے سے کھڑا ہو گیا. غلام کا سردار کے گلے پڑنا اس وقت بہت بڑی بات. لڑائی ہوئی, ابو لہب تکڑا تھا, اس نے اس کو گرایا, اوپر بیٹھ اس کو مارنے لگا. اس کی عباس کی بیوی ام الفضل بھاگی, خیمے کی لکڑی لی اور 2-3 لگائی ابو لہب کے سر پہ, اور کہا خشک مشک کی طرح کھڑکنے والے بزدل, تو وہاں جاتا تیرا بھی اشر ہو جاتا. عباس ادھر گیا ہوا ہے اور تو اس کے غلام کو مار رہا ہے. اور یہ بہت بڑی بے عزتی تھی کہ عورت سے مار کھائے قریشی سردار. قریشیوں نے اعلان کر دیا کوئی روئے گا نہیں, رونا دھونا بند. مسلمانوں کو خبر جائے گی تو خوش ہوں گے. اب رونے پہ پابندی تھی. ایک نبینا آدمی تھا, اس کے 4 بیٹے کٹ گئے تھے بدر میں. اب وہ چاہتا تھا کہ میں روں, لیکن رونے پہ پابندی تھی. کچھ دنوں کے بعد اس کو آواز آئی عورت رو رہی ہے. اس نے اپنے غلام کو کہا جاؤ پتہ کرو, رونے کی اجازت مل گئی ہے, میرے 4 بیٹے کٹ گئے بدر میں, میں ان پر رو تو لوں. غلام آیا واپس, کہنے لگے اس کا اونٹ گم ہو گیا ہے اور اونٹ پر رو رہی ہے. اس نے کہا غضب, اونٹ پر رو رہی ہے, میرے 4 بیٹے کٹ گئے اور مجھے رونے کی اجازت نہیں, میں تو روؤں گا. رو 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 رو, سارے روئے. اللہ تعالیٰ نے فتح دی, یوم الفرقان, فیصلے کا دن. اور جب فدیہ لینے کی باری آئی تو عباس آیا, آپ کا چچا رضی اللہ تعالیٰ. یہ کچھ قریب تھا آپ کے, لیکن بہرحال سردار تھا, سرداروں کے ساتھ آیا تھا ادھر سے. مدینہ کے انصار کہنے لگے کہ جناب یہ ہمارا بھانجا لگتا ہے رشتے میں, اس کو چھوڑ نہ دیں فدیہ. میں 1 درہم نہیں چھوڑنا, 1 درہم نہیں چھوڑنا. اس لیے کہ میرا چچا عباس, جی لاؤ فدیہ. میرے پاس نہیں ہے. بھتیجے کہاں سے دوں میں تمہیں؟ اچھا تو آتے وقت میری چچی ام الفضل کو جو سونے کی ڈلی دے آیا تھا, اور تو نے کہا تھا کہ واپس آ گیا تو میں لے لوں گا, نہیں تو یہ تیرا. بھتیجے پہلے بھی ویسے میں سوچتا تھا, آج تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تو سچا رسول ہے. اس وقت تو میں تھا اور تیری چچی تھی, تیسرا تو تھا, تجھے رب نے بتایا ہے. ہاں وہ ہے, منگواؤ. اب آ گیا, کہتے دے فدیہ. دیا. کہتے بھتیجوں کا بھی دے, علی کے بھائیوں کا, عقیل کا اور ان کا. اچھا ان کا بھی میں دوں؟ ہاں دے نا, مر جاتا یہ تو وارث نہ بنتا, وارث بننا تھا نا, دے فدیہ یہاں. بھتیجے اتنا تو نہ لے, ساری زندگی تیرا چچا پھر لوگوں سے مانگتا رہے پورا کرنے کے لیے, کہاں سے تو اتنا دے, ادھر جمع کرا. بھتیجوں کا بھی دے دیا, فدیہ دے دیا بھتیجوں کا. پھر آپ کا داماد پیش کیا گیا, ابو العاص. شادی ہوئی تھی وہاں پہلے. ابو العاص جی لاؤ فدیہ. یہ آپ نے دیکھا تو وہ ہار تھا, ختیجہ نے دیا تھا اپنی بیٹی کو, اور بیٹی نے وہ بھیجا تھا کہ یہ ابو کو جمع کرا کے اپنے آپ کو تم چھڑوا لینا. کہا جب ہار آپ نے دیکھا,
آپ کو ختیجہ یاد آ گئی. ختیجہ تھی, مجھے اللہ نے اس سے اولاد دی. ختیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا. ختیجہ نے اس وقت مجھے مال دیا جو لوگوں نے محروم رکھا. ساری میری اولاد ختیجہ سے ہے سوائے ابراہیم کے. انصار, مہاجرین, میرے ساتھیوں, اگر آپ اجازت دے دیں تو یہ ہار میں اس کو واپس کر دوں, کیونکہ بیت المال میں آ گیا تو تقسیم ہو جائے گا. میری بیٹی کبھی اپنی ماں کو یاد کر بیٹھے گی, ہار سے دل بہلائے گی اپنی کوئی یادیں. سب صحابہ نے روتے عرض کیا جناب ہم کیا ہماری طرف سے جانا. ابلاس جی یہ ہار لے لو اور جو بھی قافلہ آنے والا ہو میری بیٹی کو روانہ کر دو. پھر اس نے ایسے ہی کیا. رسول اللہ یاد کیا کرتے تھے کہ ابوالعاص نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا اور وفا کیا. بعد میں وہ بھی آ گیا تو وہی نکاح باقی رہا تھا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے فدیہ دیا ہے اور پھر وہ مسلمان ہو گئے ہیں تو جب مال غنیمت آئے نا مسلمانوں تمہارے پاس کسی طرف سے تو پھر ان کو ان کا فدیہ واپس کرو. تو بحرین سے سونا آیا, جب بحرین فتح ہوا مٹی میں سونا ملا ہوا پڑا تھا, ڈھیر لگا ہوا, تو فدیہ دینے والوں نے اپنا وہ لیا. عباس بھی آ گیا, کہنے لگا بھتیجے میں نے بھی اپنا فدیہ دیا تھا. میں لے یہاں سے لے کے اپنی چادر میں سونا ڈالا. کہنے لگا میں نے وہ بھتیجوں کا بھی دیا تھا. کہتے وہ بھی لے لے, بھتیجوں کا بھی لے لے. اور جب گٹھڑی بھر گئی اب وہ اٹھائے تو اٹھے نا. کہا محمد مجھے اٹھوا دے. کہتے نہیں خود اٹھاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں سے کسی کو کہہ دے کہ مجھے اٹھوائیں. کہتے نہیں خود اٹھاؤ. پھر اس میں سے تھوڑا سونا نکالا. دل نہیں کرتا تھا نکالنے کو, انسان ہے نا. تو پھر کہتا اب محمد اٹھواؤ. کہتے نہ خود اٹھاؤ. ان میں سے کسی کو کہو اٹھواؤ. کہتے نہیں. پھر اور کم کیا. بالآخر بڑی مشکل سے گٹھڑی اٹھائی. پوس ایسے ہانپتے چلا. صحابہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے دیکھ رہے تھے کہ انسان حریص کتنا ہے. اس کے بعد جب یہ جنگ ختم ہو گئی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے کہا کہ ابو میں آپ کو ایک بات بتاؤں. جب جنگ ہوئی تھی نا بدر کی, میں کافروں کی طرف سے آیا تھا, آپ مسلمانوں کی طرف سے آئے تھے. لڑائی ہو رہی تھی, گرد و غبار اڑ رہا تھا. اچانک آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے. میں کنی کترا گیا, تلوار ادھر کر لی تھی. گرد و غبار میں بھی میں نے اپنے بوڑھے باپ کا چہرہ پہچان لیا تھا. نوجوان نے اپنی بات ختم کی تو بوڑھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پورا ایمانی جوش اکٹھا کرتے ہوئے کہا میرے بیٹے اس اللہ کی قسم ہے جس نے محمد الرسول اللہ سب کو سچا نبی بنا کے بھیجا, اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا نا میں تجھے کاٹ دیتا. میں تو اس دن تلاش کرتا پھرتا تھا تجھے, میں تجھے کاٹ دیتا کیونکہ میں محب رسول تھا, تو باغی رسول تھا. اور بدر میں شامل ہونے والوں کا مقام کتنا ہے. حاتب بن ابی بلتع بدری صحابی ہیں, ان سے ایک غلطی ہوگی کہ خط لکھ دیا کافروں کو کہ ہم آ رہے ہیں فتح مکہ کے موقع پر. خط جب لایا گیا حاتب بن ابی بلتع کی طرف سے تو سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے دانی ادربونوں کا حادل منافق, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دو میں اس منافق کی گردن اڑا دوں. اب میں محلن یا عمر, رک کے تھم کے اپنا جوش ٹھنڈا کر. یہ بدری ہے, بدر میں شریک ہوا ہے, بدر کا مارکا اس نے لڑا ہے, اسلام کفر کا یہ پہلا مارکا تھا. اور تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر بدریوں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے قد غفرت لکم بدریو, پہلا مارکا لڑنے کی وجہ سے میں نے تمہیں معاف کر دیا, جنت تمہارے نام لگا دی ہے. اعملوا ما شئتم, آج کے بعد جو چاہو کرو. واخر دعوانا الحمدللہ.